اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک بڑا اہم پیغام دینے کے لیے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک پاکستان کی جو صورتحال ہے کہ کس طرح حکومت پاکستان نے قادیانیوں کو جو اقلیتی کمیشن ہے اس میں شامل کر لیا ہے، تو اس حوالے سے لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بالکل مختصر سے وقت میں ایک بڑی اہم بات جو ہے وہ آپ دوستوں کی نظر کروں۔ دیکھیں، یہ جو فتنہ قادیانیت ہے، اس کے بارے میں جو ہمارے علماء حق تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے بڑی محنت کی، بڑی سٹرگل کی، بڑی جد و جہد کی تاکہ ان کو کافر ڈکلیئر کیا جائے۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کا فیصلہ ہے کہ تاجدار کائنات کو جو آخری نبی نہیں مانتا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا، بے شک وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہے، محمد رسول اللہ بھی پڑھتا رہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ بھائی وہ بے شک لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد رسول اللہ پڑھے، وہ نمازیں پڑھے، وہ روزے رکھے، وہ حج کرے، وہ عمرے کرے، وہ صدقہ و خیرات کرے، وہ مخلوق کی بے شک جتنی مرضی خدمت کرے، سارا کچھ کرے، لیکن جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا، اعتقاد نہیں رکھتا، اس کا عقیدہ یہ نہیں، اس کا ویژن یہ نہیں، اس کا تھاٹ یہ نہیں، تو نہ اس کا لا الہ الا اللہ قبول ہے، نہ اس کا محمد رسول اللہ قبول ہے، نہ اس کی نمازیں قبول ہے، نہ اس کی عبادات، نہ اس کی ریاضات، نہ اس کا صدقہ و خیرات قبول ہے۔ چونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے، تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے محنت کی، قربانیاں دیں، سٹرگل کی، جد و جہد کی، اور ذوالفقار علی بھٹو شہید، ان کے دور میں ان کو جو ہے وہ کافر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ تو میں یہاں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ جب وہ جیل میں تھے، قید میں تھے، جب ان کو قید کر لیا گیا تو کسی نے ان کو کہا کہ جو قادیانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو اس نے کافر ڈکلیئر کیا ہے نا، تو اللہ نے اس کو اس کی سزا دی ہے۔ تو آپ کا ایک جملہ بڑا طریق ساز جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں گناہگار انسان ہوں، میرے پاس زیادہ نیکیاں نہیں ہیں، عبادات نہیں، ریاضات نہیں ہے، صدقہ و خیرات نہیں ہے، اتنی عبادت میرے پاس نہیں ہے، نیکیاں میرے پاس نہیں ہیں، لیکن ایک چیز پہ مجھے بڑا فخر ہے کہ جو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے جو ڈاکو تھے، جو لٹیرے تھے، جو چور تھے، جو دہشت گرد تھے، ان کو جو کافر ڈکلیئر کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بخشش کے لیے یہی میرے لیے وسیلہ کافی ہے۔ تو آج دیکھیں نا کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، آقا علیہ السلام سے محبت کا دم بھی بڑھتے ہیں، سارا کچھ ہے، اور اسی طرح ختم نبوت کے جو ڈاکو ہیں، جو ختم نبوت کے جو چور ہیں، جو لٹیرے ہیں، ہم ان کو شیلٹر فراہم کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان کو ایز اے اقلیت مان لیں گے تو میں حکومت پاکستان کو یہ بات یاد کروانا چاہتا ہوں، ان کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان کو اقلیت مان لیں گے، وہ اقلیت نہیں ہے، وہ مرتد ہیں، وہ دین کے باغی ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، وہ لٹیرے ہیں، اقلیت نہیں۔ اگر آپ ان کو اقلیت مان لیں گے، ان کو اقلیتی کمیشن میں شامل کر لیں گے، تو پھر آپ کو ان کے سارے حقوق دینے ہوں گے۔ کل وہ اس بات کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے عبادت گاہ کا ہمیں آرڈر دیا جائے، اجازت دی جائے، ہم اپنی عبادت گاہ بنا سکیں، وہ مسجدیں بنائیں گے۔ وہ کہیں گے ہمیں اپنے مذہب، اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دیا جائے۔ وہ تبلیغ کریں گے، کہیں گے ہمیں تبلیغ کا حق بھی ملنا چاہیے، ووٹ کا حق بھی ملنا چاہیے۔ وہ اپنے نمائندے بھی الیکشن میں کھڑے کر سکتے ہیں، وہ اپنے دین کی، جھوٹے دین کی دعوت بھی دے سکتے ہیں، تبلیغ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی جو چیز ان پر بین تھی، ان کو پابند کیا ہوا تھا، ان کو مقید کیا ہوا تھا، ان کو قید کیا ہوا تھا، آپ ان کو کھلا موقع دے رہے ہیں کہ آؤ بھائی تم بھی میدان میں آؤ، دعوت دو، ڈیبیٹ کرو، مناظرے کرو، اپنے حقوق کی جنگ لڑو۔ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟
اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو اقلیت ڈکلیئر کیا ہے، وہ تو خود کو اقلیت مانتے ہی نہیں، وہ تو خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں، ان لعنتیوں کو، ان جہنمیوں کو آپ نے تو سب پہ پانی پھیر دیا۔ اس کا مطلب ہے جو لوگوں کے خدشات تھے آپ کے بارے میں، جو لوگوں کے خدشات تھے، جو تحفظات تھے، جو لوگ بات کرتے تھے کہ یہ لوگ یہ کرنے والے ہیں، تو آپ نے پھر لوگوں کی باتوں کو سچ ثابت کر دیا۔ قادیانیوں کے بارے میں کوئی اتنا سا بھی نرم گوشہ رکھتا ہے نا تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اس لیے یہ ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ہماری ذات کا ایشو نہیں ہے، یہ ایمان کی بات ہے، یہ ایمان کا ایشو ہے، یہ تاجدار کائنات کی ختم نبوت کی بات ہے۔ تو ہم تو تاجدار کائنات کی ختم نبوت پہ بالکل کسی کو کمپرومائز نہیں کرنے دیں گے، یہ جان قربان کر دیں گے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پہ، یہ گردنیں کٹوا دیں گے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پہ۔ اس جینے کا مقصد کیا ہے؟ اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر تاجدار کائنات کی ختم نبوت پہ حملے ہوتے رہیں تو ہم تو یہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم قادیانیوں کے بارے میں بالکل بھی نہ نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کے بارے میں نہ ہمارے دل میں، نہ ہمارے مائنڈ میں، نہ ہمارے عقیدے میں، نہ ہمارے ویژن میں، نہ ہمارے تھاٹ میں، نہ ہمارے نظریات میں اتنی سی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کافر تھے، کافر ہیں، جب تک یہ رجوع نہ کر لیں، جب تک یہ توبہ نہ کر لیں اور دین مصطفیٰ کی طرف لوٹ نہ آئے، آقا علیہ السلام کو آخری نبی تسلیم کر لیں، اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے ویژنز، اپنے تھاٹ اس سے رجوع کر لیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں تو پھر ہم ان کو قبول کریں گے۔ اس حالت میں تو ہرگز ہم ان کو قبول نہیں کریں گے۔ اور میں حکومت پاکستان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، ان کو متنبہ کرتا ہوں کہ ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اس کو مسترد بھی کرتے ہیں، اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ آپ تو ان کے لیے راہیں کھول رہے ہیں۔ بھئی کس منہ سے آپ ان کو اقلیت کہہ رہے ہیں؟ اقلیت یہود و نصارہ ہیں۔ اگر آپ ان کو اقلیت ڈکلیئر کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کو آپ ایز ایک مذہب تسلیم کر رہے ہیں، جبکہ قادیانیت نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی دین ہے، یہ تو کوئی فتنہ ہے، یہ تو مرتد ہے۔ یہ تو شکر کریں کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کے جو آئین ہیں، جو دستور ہیں، جو نظام ہے، وہ ایز اٹ یعنی قرآن و حدیث کے عین مطابق وہ نافذ نہیں ہے۔ اگر نافذ ہوتا تو آپ کا تو کچھ رہتا ہی نہیں بھائی۔ یہ جو آپ موجیں کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ اس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ تو اس لیے میں حکومت پاکستان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور اپنا فیصلہ واپس لیں، اور یہ بالکل کافر تھے اور کافر رہیں گے جب تک یہ رجوع نہیں کر لیتے، جب تک یہ توبہ نہیں کر لیتے۔ اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایک میرا لیکچر موجود ہے آلریڈی، لیکن میں صرف یہی پیغام دینا چاہتا تھا کہ ان کو جس طرح آپ نے اپنے اقلیتی کمیشن میں شامل کیا ہے، اسی طرح اس کا رد کیا جائے، تردید کی جائے، اور یہ باقاعدہ اعلان کیا جائے کہ ہم نے اس سے رجوع کیا ہے، یہ کافر تھے اور کافر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ختم نبوت پر ایمان رکھنے کی توفیق دے، زندہ رکھے تو آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے عقیدہ پہ، موت آئے تو آقا علیہ السلام کے ختم نبوت کے عقیدہ پہ۔